مولانا ایک آپ کے ماشاءاللہ بہت سارے کام ہیں، بہت سی خدمات ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کچھ چیزیں جو لوگوں تک بھی پہنچیں۔ ایک شخص کو آپ نے انڈونیشیا یا ملائیشیا کی جیل سے چھڑوایا، اور وہ کیا واقعہ، ذرا پورا واقعہ سنیں، اس بندے کا آپ سے رابطہ کیسے ہوا، پھر آپ نے اس کی فیملی کی جو کفالت کی، اور ماشاءاللہ ابھی تک جو سلسلہ چل رہا ہے، تو وہ میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے لوگوں کو سنائیں پلیز۔ یہ میں خود بڑا حیران ہوں۔ 2014 میں ہماری تشکیل ہوئی تھی رائونڈ سے، جی ترکی اور انگلینڈ، ٹھیک ہے، تو ہم گئے ہوئے تھے ترکی کے بارڈر پر جو شام کے ساتھ ملتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں بارڈر پر ایک شہر تھا جس میں عرب زیادہ تھے، ترک کم تھے، تو ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے، اور میں بیچ میں عربی دان تھا، جی تو وہ وہاں مجھے ترکی والوں نے ہمیں وہاں بھیجا۔ ٹھیک ہے، تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جس جگہ پیدا ہوئے وہ جگہ دیکھنے ہم چلے گئے۔ ٹھیک ہے، وہیں کھڑے تھے تو مجھے کال آئی کہ جی میں سمی انڈونیشیا جیل سے بول رہا ہوں۔ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اس نے میرا نمبر کیسے اور کہاں سے حاصل کیا، لیکن تھوڑا بہت جو یاد پڑتا ہے وہ تھا، یہ ڈرگ بیچتا تھا، آئس بیچتا تھا پاکستان میں۔ جی انڈونیشیا کسی کام گیا تھا، وہاں نشہ بیچنے نہیں گیا تھا، ٹھیک ہے، تو وہاں پولیس والوں نے اسے پکڑ کے جیل میں ڈال دیا۔ جیل میں اس کو میرے بیان ملے سننے کو، وہاں جتنے اردو بولنے والے تھے وہ سب میرا بیان سنتے تھے، تو وہ بھی سنتا تھا۔ تو اس نے نماز شروع کر دی، داڑھی رکھ لی، ماشاءاللہ، توبہ کر لی۔ پھر اس کا کوئی دوست ترکی میں رہتا تھا، اسے میرا پتہ چلا، پھر اسے میری طلب ہوگی کہ یہ کون آدمی ہے جس کی وجہ سے میری زندگی بدلی ہے۔ تو پھر اس کو، اور میری وہ اس پر میڈیا پر خبریں آ جاتی ہیں کہ میں ترکی میں ہوں، جی جی، وہ تو ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ تو پھر اس نے اپنے دوست کو فون کیا کہ ان کا مجھے نمبر کہیں سے ڈھونڈ کے دو۔ اس نے کسی ذریعے سے میرا نمبر ڈھونڈا، اپنے کسی تبلیغی دوست کے ذریعے سے اس کو دیا۔ اس کا مجھے پھر وہاں فون آیا، اور ہم وہاں کھڑے تھے، جو ابن تیمیہ کی بستی تو مٹ آ گئی ہے، بس ایسے میدان تھا، وہاں کھڑے تھے۔ عصر کے بعد مجھے اس کا فون آیا کہ میں سمیع اللہ بول رہا ہوں انڈونیشیا جکارتا جیل سے۔ کہا میرا نمبر تمہیں کیسے مل گیا ہے؟ تو خیر وہ یہ ساری کہانی اس نے سنائی۔ تو اس نے کہا جی میں اب اس جیل میں ہوں، اور میری قید پتہ نہیں کب ختم ہو گئی، یہ بھی کوئی مجھے نہیں بتایا گیا۔ میں بے گناہ ہوں، یہاں میں کرتا تھا نشے کا کام، لیکن یہاں میں اس لیے نہیں آیا تھا۔ تو اب وہ مجھ سے 1 کروڑ روپیہ مانگتے ہیں کہ 1 کروڑ دے دو پاکستانی تو تمہیں چھوڑ دیں گے۔ تو اگر آپ کوئی میری ہیلپ کر سکتے ہیں تو آپ میری مدد کریں۔ میں نے کہا اچھا انشاءاللہ، تم پہلے مجھے اپنے وہ پتہ بتاؤ لاہور اپنی فیملی کا، تو پہلے میں ان کی تو کفالت شروع کروں، پھر تمہارے لیے تو بہت بڑا پیسہ ہے۔ تو پھر اللہ کے فضل سے میں نے ان کے گھر رابطہ کر کے، ان کے گھر میں گیا کبھی نہیں، ان کی ماں اور بیوی اور بچے، ان کو میں نے ماہانہ بھیجنا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، اور یہ سلسلہ کچھ 4 سال تک چلا۔ ٹھیک ہے، اس 4 سال میں نے اس کے لیے پیسے کا انتظام کیا اور اس کو پیسے بھجوائے۔ تو پھر وہ وہاں سے چھوٹ کے آیا تو پھر سیدھا میرے پاس آیا، میرے ایسے پاؤں میں بیٹھ کر میری ٹانگوں کو پکڑ کے اتنا رویا کہ میں تو اپنی آزادی سے نا امید ہو چکا تھا کہ میں اب ایک پردیسی ہوں، کون میری مدد کرے گا، کون مجھے چھڑائے گا، کیسے میں چھوٹوں گا؟ یہ تو بالکل نا امیدی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذریعہ بنا دیا، تو اس لیے میں پاکستان آتے ہی سب سے پہلے آپ سے ملنے آیا ہوں۔ تو پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ آپ مجھے اوبر لے کر دے دیں تو میں اپنی چلا لیا کروں گا۔ تو میں نے اپنے دوستوں، اپنی فاؤنڈیشن سے کہا کہ اس کو لے کر دیں۔ تو پھر یوسف میاں نے کہا کہ اوبر سے زیادہ بہتر ہے ہم ان کو حافظ احمد صاحب سے ان کے بچوں کو ملاتے ہیں، ان کو ملاتے ہیں، تو وہ یہ کام سیکھ لیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ الحمدللہ وہ سیکھ لیا انہوں نے اب، ماشاء اللہ۔